آپ اس بیان میں کہ غزوہ فتح مکہ سن 8 ہجری کے ماہ رمضان میں ہوا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ فتح ماہ رمضان میں فرمایا۔ 17 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 10 رمضان کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 10,000 صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان آپ کے ساتھ تھے مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے، اور بعد میں صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان راستے سے مختلف قبیلوں سے شامل ہوتے رہے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان میں جب مدینہ طیبہ سے سفر کیا فتح مکہ کے لیے تو آپ نے مقام قدید تک روزہ رکھا۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کچھ روزے سے تھے اور کچھ بلا روزے کے۔ جو روزے سے تھے ان کی دلیل یہ تھی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ من یہ کلمہ عموم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو بھی ماہ رمضان ملے وہ روزہ رکھے۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور یہ کلمہ برائے عموم ہے من۔ اور بعض صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے کہا کہ قرآن کریم فرماتا ہے ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کا عمل مختلف تھا۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے تھے۔ جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو روایتیں آ رہی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر پانی یا دودھ نوش فرمایا تاکہ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان دیکھ لیں، اور جو افطار کرنے والے تھے انہوں نے صائمین سے کہا انظروا وافطروا، دیکھو اور تم لوگ بھی اب روزہ رکھنا ترک کر دو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے تھے حالت سفر میں۔ اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا اسی اخیر پر عمل ہے۔ اخیر پر عمل کیا کہ مسافر روزہ نہیں رکھے گا بلکہ مسافر افطار کرے گا، اسی پر عمل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی روایت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ کے سال نکلے تو یہ اطلاع کفار قریش کی ہوئی۔ تو کفار قریش کے 3 افراد، ایک تو ابو سفیان اور دوسرے حکیم ابن حزام اور تیسرے بدیل ابن ورقہ، ابو سفیان، حکیم بن حزام، بدیل ابن ورقہ، یہ 3 افراد جو قریش کے معزز افراد تھے، یہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے قافلے کے احوال جاننے کے لیے نکلے۔ اور اس وقت میں قافلہ ایک جگہ پر مقیم تھا اور رات میں آگ روشن تھی۔ ادھر حج کے ایام میں جو رات عرفہ کی رات ہوتی اس رات میں بھی حاجی آگ روشن کرتے تھے، اور حجاج کرام
सब अपने अपने खैमों में है ना कुछ न कुछ आग रोशन करते। तो जब मुसलमानों के खैमों में आग देखी तो उन्होंने कहा ये आग तो ऐसी लग रही है जैसी कि अरफा की आग है। और एक कबीला था बनी अम्र इब्न औफ, जो कि बहुत बड़ा कबीला था। तो एक ने कहा कि ये तो बनी अरफा की आग लग रही है, कि जैसे कि बनी अरफा बहुत बड़ा कबीला है, दूर तक फैला रहता है और उसके कबीले में रात में आग रोशन होती है, ऐसा लगता है कि ये बनी अम्र के कबीले की आग है। तो हज़रत सुफियान ने फरमाया कि नहीं, बनी अम्र की आग तो इससे कम होती है। उसके बाद हज़रत अबू सुफियान को और हकीम इब्ने हिज़ाम को और बुदैल इब्ने वर्का को मुहाफिज दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया और इनको लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए। तो अब अबू सुफियान ने तो उसी वक्त में इस्लाम कबूल कर लिया जब गिरफ्तार हुए थे। अब जब रवाना होने का वक्त आया तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू सुफियान दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब अबू सुफियान ने ये महसूस कर लिया कि अब मक्का मुकर्रमा के लोग बचेंगे नहीं, है ना, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा वालों के जो जुल्म व सितम थे वो बेइंतहा थे और उससे अहले मक्का को उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान हम पर रहम खाएंगे। वो अपने आप को मुस्तहिक़ रहम ही नहीं समझते थे अपने बहुत सारे जुल्म व ज़्यादती की वजह से। अब हज़रत अब्बास से जब हज़रत अबू सुफियान की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हब्बज़ा यौमज़ ज़िमार, हब्बज़ा यौमज़ ज़िमार, ज़िमार के माने हलाकत। तो हज़रत अबू सुफियान ने कहा हब्बज़ा यौमुज़ ज़िमार, हलाकत का दिन अब्बास तुमको मुबारक हो। इस कौल में ये इशारा था कि अब्बास हलाकत का दिन है, आज कोई भी अगर खुशकुन खबर हो सकती है तो तुम्हारी तरफ से हो सकती है कि तुम मेरी जान की मुहाफ़ज़त करना, तुम मेरी जान की मुहाफ़ज़त करना। अब उसके बाद जब हज़रत नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा कूच का इरादा फरमाया तो आपने फरमाया कि अबू सुफियान, बुदैल इब्ने वरका और हकीम बिन हिज़ाम तीनों को ऐसे मोड़ पर खड़ा करो जो मोड़ के तंग हो, ताकि सब लोग भीड़ के साथ उस जगह से निकलें और अबू सुफियान इस भीड़ को देखे मुसलमानों की, तो इनको ऐसी जगह पर खड़ा किया गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में है। तो जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान मालूम करते ये कौन सा कबीला है, तो कहा ये ग़िफ़ार है। तो कहा इससे और मुझे क्या मतलब, इनसे तो हमारा कभी इख्तिलाफ ही नहीं हुआ। फिर और कोई कबीला गुजरा तो फिर यही कहा, फिर और कोई कबीला गुजरा, यहाँ तक कि अंसार का कबीला गुजरा। उसका झंडा हजरत साद बिन उबादा के हाथ में था। हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला झंडा अंसार का उठाए हुए थे और ये सबसे बड़ा लश्कर था और कबीलों के मुकाबिल। जब ये गुजरे और अबू सुफियान को देखा, और कबीला अंसार का है, अंसार मदीने मुतय्यबा के सहाबा जिन्होंने कुफ़ार मक्का की बेपनाह ज़ियत और ताने बर्दाश्त किए थे, और ये कुफ़ार मक्का अंसार को हमेशा हमेशा अपने सब व शतम का निशाना बनाए रहते थे। उनका सबसे बड़ा संगीन इल्ज़ाम उन पर ही लगाते थे कि तुमने मोहम्मद अरबी और मक्का मुकर्रमा से जाने वालों को बना दिए। तो अब जब गुजरे तो हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झंडा बरदार हैं, उन्होंने हज़रत अबू सुफियान को देखा तो फरमाया अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम तुस्तहल्लुल काबा, आज जंग का दिन है, आज काबे को हलाल किया जाएगा, आज
الیوم تستحل الکعبہ، کعبے کو حلال کیا جائے گا، یعنی کعبے میں بھی پناہ لوگے تو بھی تم کو پناہ نہیں دی جائے گی. یہ سعد ابن عبادہ نے کہا، اور کہا الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج چل جائے گا پتہ ساری دشمنیوں کا. جب یہ سنا حضرت ابو سفیان نے تو یہ گھبرا گئے، یہ تو کہہ کے نکل گئے. بعد میں سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا قافلہ گزرا، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان کا جھنڈا حضرت زبیر ابن عوام کے ہاتھ میں تھا، زبیر ابن عوام کے ہاتھ میں، جو کہ حواری رسول ہے. اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا اور حضرت زبیر ابن عوام جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، تو پھر ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ بتاؤں آپ کو کہ سعد ابن عبادہ نے کیا کہا؟ تو کہا کیا کہا سعد ابن عبادہ نے؟ تو کہا یہ کہہ رہے تھے وہ الیوم تستحل الکعبہ الیوم یوم الملحمہ. تو فرمایا کذب سعد، سعد نے صحیح نہیں کہا، سعد نے صحیح نہیں کہا. الیوم یوم المرحمہ، الیوم یعظم الکعبہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج فساد کا دن نہیں ہے بلکہ رحم کا دن ہے، اور آج کعبہ مقدسہ کے اندر جنگ کو حلال نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج تو کعبہ مقدسہ کی عظمت کا اظہار ہوگا. کیسے اظہار ہوگا؟ اس میں جو 360 معبودان باطلہ کی تصویریں ہیں ان کو نکالا جائے گا، اور جو کعبہ کے جس میں انبیاء کرام کی تصویریں لگا دی ہیں ان کو ہٹایا جائے گا، اور کعبہ مقدسہ کو پر تازہ غلاف چڑھایا جائے گا. تو یہ دن یوم ملحمہ نہیں ہے، اور یہ دن یوم فساد نہیں ہے، یہ دن کعبہ کے استحلال کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب جب کعبہ مقدسہ میں جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کا انداز کیا تھا؟ تو دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ کے دو حصے تھے، ایک نشیبی حصہ اور ایک فرازی حصہ. تو اب یہاں پر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو حصہ کے فرازی تھا اس سے خالد ابن ولید داخل ہوئے، اور جو حصہ کے نشیبی تھا اس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. ایک روایت یہ ہے، اور بعد میں ایک روایت اور ذکر کریں گے، اس میں یہ کہ نشیبی حصے سے حضرت خالد ابن ولید داخل ہوئے، اور جو حصہ کے بلندی پر تھا اس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. خالد ابن ولید کے لشکر میں سے دو آدمیوں کی شہادت ہوئی تھی، ایک کا نام تھا حبیش بن اشعر اور ایک کا نام تھا قرز ابن جعفر فاری. ان دونوں لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، اور یہ تو مسلمانوں میں سے شہید ہوئے، اور 10-12 لوگ مشرکین کے ہلاک ہوئے. یہ سب حدیث ہے. فرماتے ہیں مجھے عبداللہ ابن عباس نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ جب آپ اس قدید تک پہنچے. کیا قدید؟ جو چشمہ ہے قدید عصفان کے درمیان ہے. حضور نے افطار فرمایا. فلم یزل مفتریان حتی انسلخ الشہر، تو مہینہ ختم ہونے تک یعنی ماہ رمضان ختم ہونے تک آپ برابر افطار کرتے رہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں مدینہ طیبہ سے نکلے، اور آپ کے ساتھ 10,000 افراد تھے، اور یہ واقعہ 8.5 آپ کے مدینہ طیبہ آنے کے 8.5 سال پر ہوا. مدینہ طیبہ آنے کے 8.5 سال پر ہوا. کیا بتاؤں تم کو، ہے نا، مطالعہ کرتے نہیں ہو تم،
کہ نا تم ذوق سلیم نہیں ہے تم لوگوں کا. یہ 8.5 سال پر نہیں ہوا بلکہ 7.5 سال پر ہوا، اس لیے کہ سن 8 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. سنیں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے محرم میں، تو محرم میں تشریف لائے ہوئے 8 سال ہوئے، ربیع الاول شریف میں 8 سال ہوئے، اور اس کے بعد میں 6 مہینے، تو کل ملا کر یہ 8.5 سال نہیں ہوتے ہیں بلکہ 7.5 سال ہوتے ہیں. مگر یہاں پر جو ذکر ہے وہ 8.5 سال کا ہے. اس کے ہمارے علماء نے کئی جواب دیے ہیں. تم لوگوں کا ذوق سلیم نہیں ہے، بس ذوق نہیں ہے تم لوگ، ہے نا. ان جوابوں میں سے صرف ایک جواب میں ذکر کی دیتا ہوں تاکہ امانت کے خلاف نہ ہو. ربیع الاول شریف میں حضور تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف میں، تو 12 ربیع الاول شریف کو 1 سال ہوا. اب اس کے بعد میں 12 شعبان تک پہنچیں گے تو 6 مہینے ہو جائیں گے. تو اب گویا کہ 7.5 سال 12 شعبان کو ہو گئے. اب یہ واقعہ ماہ رمضان کا ہے، تو گویا کہ اب 7.5 کے بعد میں 8واں سال لگ گیا. اب یہ صحیح ہو گیا کہ حضور اس حال میں تشریف لائے کہ 8ویں سال کا آغاز تھا اور نصف تھا. کیا 8ویں سال 7.5 سال ہو گئے تھے اور 8ویں سال کا آغاز ہو گیا تھا. یہی ہے اللہ راس سمانینا سمانے سنینا، 8 سال کا آغاز تھا وہ نصفی. ارے نہیں سمجھے؟ تو اب 8ویں سال کا آغاز بھی ہوا اور آدھا سال اور بھی ہوا. اسی لیے فرمایا کہ حضور تشریف لائے جب مدینہ طیبہ سے، تو اس وقت سے ہے نا 8 سال کا آغاز اور 6 مہینے پر یہ واقعہ پیش آیا. سمجھ گئے نہیں؟ فسارا ہوا تو آپ اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ سب چلے مکہ مکرمہ کی طرف. یسومو و یسومون، حضور بھی روزے سے تھے، اور حتی بلغ القدید، یہاں تک کہ جب آپ قدید پہنچے جو کہ چشمہ ہے عصفان اور قدید کے درمیان، افطرا وافطرو. اسی لیے امام زہری فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امر سے آخر فالآخر لیا جائے گا، اور حضور کے امر کا آخر یہی تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب افطار فرمایا ہے کہ نہیں. حدثني عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون. فرماتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم ماہ رمضان میں نکلے الى حنین، حنین کے لیے. اب حضور ماہ رمضان میں حنین کے لیے نہیں نکلے بلکہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلے اور مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد پھر شوال میں حنین کے ارادے سے نکلے. تو حنین کے لیے نکلنا ماہ رمضان میں نہیں تھا بلکہ ماہ شوال میں تھا. رمضان میں نکلنا تو یہ مکہ مکرمہ کی طرف تھا، حنین کی طرف نہیں تھا. سمجھ گئے؟ تو اب اس کا جواب یہ کہ مطلب یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ فتح مکہ کے ساتھ میں حنین جانے کا بھی تھا. کیا فتح مکہ کے ساتھ میں حنین جانے کا بھی تھا. تو گویا کہ یہ سفر مکہ مکرمہ کی طرف بھی ہوا اور حنین کی طرف بھی سے ہوا. تو یہ کہنا صحیح ہے کہ حضور حنین کے لیے نکلے، اور یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ حضور مکہ مکرمہ کے لیے نکلے. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں والناس مختلفون، اور لوگ مختلف تھے. فصائم و مفطر،
کچھ روزے دار تھے اور کچھ افطار کر رہے تھے. جب آپ اپنی سواری پر سیدھے بیٹھے دعا بإناء من لبن او ماء، تو حضور نے دودھ یا پانی کا برتن منگایا اور آپ نے اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھا. علی راحتہ، اپنی ہتھیلی پر ہی رکھا ہے نا، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. یا یہ ہے علی راحلتہ، اپنی سواری پر رکھا، سمجھا، ہتھیلی پر رکھا. یا ثم نظر الناس، پھر ہے نا، پھر لوگوں نے دیکھا، ملا بیٹا. یا ثم نظر الی الناس، پھر لوگوں کی طرف دیکھا. دونوں باتیں صحیح ہیں نا، لوگوں کو دیکھا یا لوگوں نے دیکھا، دونوں باتیں صحیح ہیں، لازم ملزوم ہے. فرماتے ہیں تو مفترین نے کہا تھا صفم سے، صفم صائم کی جمع روزے داروں سے، افطرو، افطار کرو، ہے نا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے افطار فرمایا. فرماتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نکلے. خرج، اس بیٹا اس میں مطلق تھا، خرج الناس فی رمضان، یہاں پر مقید ہے عام الفتح. ملا بیٹا. وقال حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ بن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں بتانا یہ کہ عن ابن عباس کے بعد میں عن النبی بھی ہے، اور پہلے جو ہے عن ابن عباس قال خرج النبی، تو پہلے مرسل ہے، یہ مسند ہے. تو یہ بتانا کہ یہ حدیث مرسل نہیں ہے بلکہ مسند ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا جریر عن منصور المجاہد عن طاووس عن ابن عباس. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں سفر فرمایا. فصام حتی بلغ عصفان، تو آپ نے روزے رکھے یہاں تک کہ آپ عصفان پہنچے. پھر آپ نے پانی کا برتن منگایا. فشرب نارا، تو آپ نے دن میں پیا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا دیں. فافطر حتی قدم مکہ، تو آپ برابر افطار کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آئے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے سفر میں روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا. تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے، دونوں عمل ثابت ہیں، لیکن روزہ رکھنا لازم نہیں ہے. یہ باب اس بارے میں کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن جھنڈا کہاں پر گاڑا. فرماتے ہیں ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کر کے کہ جب حضور نبی اکرم علیہ السلام فتح مکہ کے ساتھ چلے تو یہ اطلاع قریش کو ملی. تو ابو سفیان بن حرب، حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ نکلے رسول اللہ کی خبر تلاش کرنے میں. فقبلوا یسیرون، تو یہ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ مر زہران تک پہنچے. تو دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، گویا کہ یہ عرفہ کی رات کی آگ ہے. تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ عرفہ کی آگ لگ رہی ہے. تو بدیل ابن ورقہ نے کہا نہیں، بنی عمر کی آگ ہے. تو ابو سفیان نے کہا عمر تو اس سے کم ہے. تو اب ان کو حارث کی جمع ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے محافظ دستے میں سے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، ان کو پا لیا ہے نا. فاخذوہم، تو ان کو پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں لائے. ابو سفیان نے اسلام قبول کیا. فلما سارا، جب وہاں سے آپ نے کوچ فرمایا تو عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا ابو سفیان کو گھوڑوں کی بھیڑ کی جگہ روکو یہاں تک کہ یہ سارے مسلمانوں کو دیکھ لیں. گھوڑوں کی بھیڑ کی جگہ روک لو تاکہ یہ سارے مسلمانوں کو دیکھ لیں. فرماتے ہیں تو عباس نے حضرت ابو سفیان کو وہاں روکا، کھڑا کیا. تو قبیلے گزرتے رہے تھے، وہ قبیلے گزرنے لگے جو حضور کے ساتھ تھے. یہ نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ گزر رہے تھے، وہ قبیلے گزرے جو حضور کے ساتھ تھے، ہے نا. کتیبتن ایک ایک کر کے ابو سفیان کے پاس. تو ایک لشکر گزرا تو کہا اے عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ غفار ہیں.
تو کہا مالی ولی غفار، میرا اور غفار سے کیا تعلق؟ پھر جو ہے نہ گزرے، تو پھر ایسے ہی کہا، پھر سعد بن حزیم گزرے، پھر ایسے ہی کہا، پھر سلیم گزرے، پھر ایسے ہی کہا، یہاں تک کہ ایک ایسا لشکر گزرا کہ جس کے مثل دیکھا نہیں گیا تھا۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ انصار ہے نا۔ علیہم سعد بن عبادہ، ان کے امیر سعد ابن عبادہ ہے، جھنڈا انہی کے ساتھ ہے۔ تو سعد ابن عبادہ نے کہا یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا عباس حبذا یوم الثمار، ہلاکت کا دن مبارک ہو، یعنی اس ہلاکت کے دن میری حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ پھر ایک لشکر گزرا، جو لشکر سارے لشکروں میں کم تعداد کا تھا، اسی میں رسول اللہ اور آپ کے مہاجرین اور اجلہ قدر انصار صحابہ کرام تھے۔ تو اب حضور نبی کریم کا جھنڈا زبیر ابن عوام کے ساتھ تھا۔ جب رسول اللہ ابو سفیان کے ساتھ پاس سے گزرے تو کہا علم تعلم، آپ کو معلوم ہے کہ سعد ابن عبادہ نے کیا کہا؟ تو کہا قال ما قال قال قضا و قضا، تو بتایا جو کہا تھا، کہا کہ ایسے ایسے کہا۔ تو کہا کذب سعد ولکن ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، یہ تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی کعبے کی عظمت کا اظہار فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں کعبے کو لباس اور غلاف پہنایا جائے گا۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کا جھنڈا مقامی حجون میں گاڑ دیا جائے۔ عروہ نے کہا کہ مجھے نافع بن جبیر ابن مطعم نے خبر دی کہ میں نے عباس کو سنا، عباس زبیر ابن عوام سے کہتے تھے اے ابو عبداللہ، کیا آپ کو اللہ کے رسول نے یہاں پر جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا تھا؟ ملا بیٹا؟ تو وہ بتاتے تھے کہ جی۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خالد بن ولید کو حکم دیا کہ مکے کی اعلیٰ طرف سے داخل ہو، کدا بیٹا وہی بالائی حصہ، اور حضور قدا سے داخل ہو، قدا کا معنی نشیبی حصہ۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے اس دن 2 آدمی شہید ہوئے، ایک حبیش ابن اشعر، ایک قرز ابن جابر فاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں لیٹا رہے ہو؟ تم کو شرم غرض نہیں آتی ہے؟ چلو ذرا کیسے لیٹ آیا؟ فرماتی ہے معاویہ ابن قرہ کہ میں نے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ واپس آ رہے تھے۔ وہ یقرأ سورۃ الفتح، وہ سورہ فتح پڑھ رہے تھے۔ یرجع پڑھنے میں ترجیح ہو رہی تھی، کیا مطلب کہ اونٹ کی سواری جو ہوتی ہے اس میں سوار ایک جگہ پر جمکا نہیں رہتا ہے، بلکہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں تو سوار کبھی اوپر اٹھتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ تو جیسے چلنے میں سواری کی کوئی انسان قرآن شریف پڑھے اور اسے جھٹکا لگ رہا ہو تو اس کی آواز میں ترجیح پیدا ہوتی ہے، کیا اس کی آواز میں ترجیح پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت قرہ معاویہ بن قرہ تو کہتے تھے
کہ عبداللہ ابن مغفل نے مجھے پڑھ کے بتایا تھا کہ حضور ایسا پڑھ رہے تھے اور اس میں ترجیح میں آواز او کی نکل رہی تھی. فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں ترجیح کر کے دکھاؤں تو میرے پاس لوگ جمع ہو جائیں کہ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا, ان کی آواز ایسی نکل رہی ہے, تو میں ترجیح کر کے بتاتا. فرماتی عبداللہ ابن مغفل کہ میں نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر دیکھا, وہ آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے, یرجع اور آپ ترجیح کر رہے تھے, وقال اور معاویہ ابن قرہ نے کہا اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ میرے پاس جمع ہو جائے لرجعت کما رجع, تو میں ترجیح کر کے بتاتا جیسے کہ حضور نے ترجیح کر کے بتائی. فرماتے ہیں وقال حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن یحییٰ قال حدثني محمد بن ابی حفصہ عن الزہری عن علی بن حسین عن عمرو بن عثمان عن اسامہ ابن زید, اسامہ ابن زید سے روایت. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ابو طالب کے مکان میں ہوئی. سنیں, ابو طالب کے ایک بیٹے طالب, ایک عقیل, ایک جعفر, ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم. سنیں, حضرت جعفر اور حضرت علی ایمان لے آئے, مومن تھے. اس لیے جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کے وارث دو ہوئے, طالب اور عقیل. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا. اگر ایمان پر ہوتا تو آپ کے وارثین میں حضرت علی, حضرت جعفر ہوتے, عقیل و طالب نہیں ہوتے. عقیل و طالب کا وارث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کا انتقال حالت ایمان پر نہیں ہوا تھا. سمجھ گئے بھائی؟ اب جب فتح مکہ ہوا تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ مکے میں قیام کہاں فرمائیں گے. یہ بڑا مسئلہ تھا, مکے میں قیام کہاں رہے گا. تو آپ کا قیام مکے میں رہتا کہاں تھا؟ ابو طالب کے مکان میں. ابو طالب کے بعد وراثت کس کی ہوئی؟ عقیل اور طالب کی, اور عقیل نے بھی وہ گھر بیچ دیے. تو اب حضور نے ارشاد فرمایا ہمارا قیام تو ابو طالب کے مکان میں ہوتا, لیکن عقیل نے ہمارے لیے گھر چھوڑے کہاں ہیں؟ انہوں نے تو گھر بیچ دیے ہیں. کیا ہمارے لیے وہ تو گھر, لیکن اس پہ ایک کبھی اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ اگر عقیل گھر بیچتے بھی نہیں اور وہ گھر اگر حضرت علی اور حضرت جعفر کو بھی ملتے تب بھی تو وہ گھر حضور کا نہ ہوتا, اس لیے کہ بیٹے کی موجودگی میں دیگر وارثین, دیگر عصبہ وراثت کہاں پاتے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ عقیل نے ہمارے لیے گھر کہاں چھوڑے, کیا ہم اس میں ٹھہرے؟ اگر وہ گھر چھوڑ بھی دیتے, نہیں سمجھے, اور اگر وراثت حضرت علی اور جعفر کو بھی ملتی تب بھی تو گھر آپ کا نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات؟ تو بیٹا اس کا جواب ہمارے محدثین کرام نے یہ دیا کہ حضرت علی اور حضرت جعفر چونکہ اسلام لا چکے تھے, چچا زاد بھائی تھے, جان نثار کرتے تھے,
جہاں نثار تھے، دل آپ پر قربان کرتے تھے، تو اگر وہ گھر حضرت علی حضرت جعفر کا ہوتا تو حضور نے فرمایا تو گویا کہ میرا ہی ہوتا. یا اگر وہ گھر جعفر یا علی کا ہوتا تو وہ گھر گویا کہ ان میں کہاں جاتا، انہی کے گھر میں قیام کرتا. یہ مطلب ہے میں کہاں جاتا، انہی کے گھر میں قیام کرتا. ان کا گھر تو میرا ہی گھر ہے، مگر کیا کریں، جعفر بن ابی طالب نے وہ سارے گھر بیچ دیے، اسی کی تحویل میں پہنچے. جواب سمجھ گئے. پھر حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ اور سرکار نے وہیں پر فرمایا لا یرث المؤمن والکافر ولا یرث الکافر والمؤمن. یہ بھی بالکل واضح دلیل ہے اس بات کی کہ ابو طالب کا انتقال حالت ایمان میں نہیں ہوا، حالت کفر میں ہوا. بس سمجھ گئے. اچھا، اس کے بعد حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی فتح فرمائے گا تو ہمارا ٹھکانہ، ہمارا مسکن مقام خیف ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. مقام آج تاریخ دہرائی جائے گی، تاریخ اپنے کو دہرائے گی. مقام خیف وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کہ کافرین نے باہم معاہدہ کیا تھا کہ کفر پر جمے رہنا ہے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور مسلمانوں کو خیف بنی کنانہ میں محصور کر دیا تھا. تو حضور نے فرمایا جہاں بیٹھ کر مخالفین نے ہمارے خلاف سازش کی تھی، آج اسی مقام پر ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جہاں پر یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں نے ہمارے خلاف، کافروں نے ہمارے خلاف سازش کی تھی، آج ہمارا ٹھکانہ وہیں پر ہوگا جہاں کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہی تھی. یہ ہو گیا. فرماتے ہیں اسامہ بن زید انہ قال، حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کہا، حضور سے کہا یا رسول اللہ این تنزل غدا، حضور کل کہاں ٹھہریں گے؟ تو حضور نے فرمایا حل ترک لنا عقیل من منزل ثم قال لا يرث المؤمن الکافر ولا يرث الکافر المؤمن. زوری سے معلوم کیا گیا ومن ورث طالبا، حضور نے یہ تو فرما دیا مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا. ابو طالب کے بیٹوں میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، یہ بتاؤ کہ ان کے وارث کون ہوئے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ابو طالب کیا تھا. یہ بخاری شریف کی بالکل کھلی ہوئی حدیث ہے. کیا کچھ نہیں کر رہے تم پیدا، جس دن صدمہ ہوگا نا تو سیسا کتا برابر ہو جائے گا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ تو امام زوری سے کہا گیا کہ کون ابو طالب کا وارث ہوا تھا؟ تو کہا ورثہ عقیل و طالب. بولو ان کے وارث عقیل و طالب. اور وہ ضابطہ ذہن میں رکھیے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ ابو طالب کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا تھا. چچا تھے حضور کے، اس لیے اہل سنت جو کہتے ہیں، جو بولی اہل سنت کی ہے، یہ بولتے ہیں کہ ان کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا. یہ تو احتیاطی جملہ ہے نا. ان کے حالانکہ حاصل وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، لیکن اہل سنت کی بولی کیا ہے؟ ان کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا، وہ مومن نہیں تھے. ابھی نہیں سمجھے؟ جیسے کسی کے لیے عرب کیا وہ کیسے ہیں آدمی ٹھیک ہے، عالم نہیں ہے. عالم نہیں کا مطلب سمجھ گئے؟ کچھ نہیں سمجھتے ہو کیا؟ بالکل وہی ہو. کیا وہی ہو. لیکن یہ کیا جملہ کیا بولتے ہیں؟ عالم کسی سے لئیسا بجائے، لئیسا بجائے سنے کہ نہیں؟ تو بیٹا یہ حالانکہ حاصل وہی ہے، عقیدہ وہی ہے، لیکن ایک طرز تکلم ہوتا ہے. انہوں نے خدمت کی حضور کی، اس لیے ان کے تعلق سے ہم یہ جملہ بولتے ہیں وہ کہ ابو طالب انتقال ایمان پر نہیں ہوا. سلب ایمان کرتے ہیں.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جملہ کہنا جناب ناجائز اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، بولے ہمارا طرز خطاب اہل سنت کا ہی ہے کہ مومن ہے نا. اب جو حدیث سے بات کی بخاری شریف بالکل امام بخاری علیہ رحمۃ کئی جگہ پر ایسے عنوانات قائم کیے ہیں کہ جس سے کہ صراحتاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب وہ ابو طالب مومن ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. رسالہ تفصیل کے لیے اسی کا مطالبہ شرح مطالب امام اہل سنت کا بہت تفصیلی رسالہ شرح مطالب فی بابت سے ایمان بھی طالب. تو وہاں پر بھی فی بابت سے ایمان بھی طالب ہے. وہاں پہ دیکھیے آپ امام اہل سنت کی احتیاط دیکھیے فی بابت سے ایمان بھی طالب تو اہل سنت کا شیوا ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مومن کہا جائے. ان کی خدمت ہے، ان کی خدمت ایمان اہل ایمان کے تعلق سے حضور کے تعلق سے ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو پھر حضور. اب ایک حدیث میں امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے چچا آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے، آپ کی خدمت کا کیا انہیں کوئی صلہ ملا؟ فرمائے خدمت کا کوئی صلہ ملا. یہ نہیں کہا ایمان کا صلہ ملا، ایمان تو تھا ہی نہیں، خدمت کا کیا صلہ ملا؟ تو فرمایا ہاں صلہ ملا. وہ یہ ملا کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا گیا. اگر میری خدمت کا تعلق ان سے نہ ہوتا وہ جہنم کی آخری گھڑی میں ہوتے، یہ فرمایا. اور ایک یہ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی تشریف لائے اور فرمایا قد ماتا ابو کا غال ہو، اور ایک میں ام کا غال، آپ کا گمراہ چچا مر گیا. ام کا غال کیا کروں یہ فرمایا قد ماتا اب ام کا غال ہے نا. تو فرمایا فوارے جا ان کو گاڑی گاڑ دو دبا دو. فوارے امر کا صیغہ وارا یواری چھپانا، فوارے جاؤ گاڑ دو. اب ان کا بھی دیکھو ایمان کتنا مضبوط ہے. یہ کافر تھے ہے نا، امو کا غال گمراہ تھے، کروں کیا ان کا میں؟ تو یہ فرمایا حضور نے فوارے جاؤ گاڑ دو. تو ان کا سوال اور حضور کا جواب بتا رہا ہے کہ جناب مومن نہیں تھے. ورنہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال ہوا تو حضور خود ان کی قبر میں اترے. تو اگر یہ مومن ہوتے تو جن کی بڑی خدمت حضور کے ساتھ تھی تو حضور صرف یہ نہیں فرماتے فوارے خود تشریف لے جاتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ مومن نہیں تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور چاہتے تھے چچا کہہ دو کلمہ پڑھ لو، تو آیت کریمہ نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وعالم بالمہتدین. اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت کا نزول بھی بتا رہا ہے کہ مومن نہیں تھے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وعالم بالمہتدین. یہ بتا رہا ہے سمجھے؟ ہاں، اس لیے وہ تو بالکل روشن اور واضح مسئلہ ہے، اس میں ذرا سی بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے. شرع مطالب کا مطالعہ کرو تو لگتا ہی ہے کہ یہ مسئلہ بالکل اجلا اوضح اور بالکل نمایاں ہے، اس میں کوئی اس طرح کا کوئی خفا نہیں. وقال معمر الزوری، اس میں روایت ہے اینا تنزل فی حجتی. ارے نہیں سمجھے؟ پہلے تو تھا کہ فتح مکہ کے دن حضور سے کہا تھا کہاں اتریں گے آپ، اور یہ روایت جو محمد نے کی ہے امام زہری سے. ارے بلا بھائی، وہ جو روایت ہے وہ روایت امام زہری سے محمد بن ابی حفصہ نے کی ہے، اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ محمد نے. اس میں یہ کہ انہوں نے معلوم کیا تھا اینا تنزل غدا فی حجتی. اور امام زہری کے ایک شاگرد یونس، انہوں نے روایت کی ہے، تو انہوں نے نہ فتح مکہ کا ذکر کیا ہے نہ حجۃ الوداع کا، بلکہ یہ کہا کہ حضور سے معلوم کیا اینا تنزل غدا.
ملا بیٹا بس اس میں نہ فتح مکہ کا ذکر ہے اور نہ ہی حجۃ الوداع کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ منزلنا اذا فتح اللہ الخیر، جب اللہ فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہماری منزل خیر ہوگی، جہاں کے لوگوں نے کفر پر معاہدہ کیا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب حنین کا ارادہ کیا، کیا بیٹا اب بتایا میں نے آپ کو کہ حنین کا ارادہ نہیں بلکہ فتح مکہ کا، بتا دیا کہ دونوں ارادے ساتھ ساتھ تھے، دونوں ارادے کا منزلنا غدن انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر۔ سنو نہیں ذرا فقام آپ کی گوش مالی کی جائے، سدھر جاؤ اچھا بیٹا سدھر جاؤ، اچھا کدھر ہے کان کدھر لگانا۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھا رہا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وعلی راس المغفر، اور آپ کے سر پر مغفر تھی، جانتے ہو بیٹا مغفر میں نے بتایا تھا چھپانے کا آلہ جو لوہے کی کھود ہوتی ہے جس کی کڑیاں آپ کے چہرے پر تھیں۔ فلما نزع، جب آپ نے اپنی کھود اتاری ایک شخص آ کر بولے یا رسول اللہ ابن قتل کعبے کے پردوں کو پکڑ کر ہے نا اسی کے ساتھ میں چمٹا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن قتل یہ وہ منحوس شخص تھا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کرتا تھا، بلکہ باقاعدہ اس کی دو بالیاں تھیں جو حضور کے خلاف اشعار پڑھتی تھی، مسلمانوں کے خلاف جناب ان کے اشعار ہوتے تھے۔ ابن قتل خود بھی جو کرتا تھا اور اس کی دو بالیاں تھیں وہ بھی جو کرتی تھی۔ اب جب دیکھا کہ فتح مکہ ہو رہا ہے تو سوچا کہاں جاؤں، حرم میں جنگ جائز نہیں ہے، حرم میں چلا جاؤں، پھر بھی دل نہیں بھرا، ہو سکتا کہ یہاں پر قتل ہو جاؤں، تو کعبے کے قریب پہنچ گیا۔ سنگین جرم تھا، اطمینان نہیں تھا اسے کہ میں بچ جاؤں گا، اس لیے کعبہ مقدسہ کے قریب ہی نہیں بلکہ اس کے پردے کو پکڑ کر کے یوں کھڑا ہو گیا، یوں بس آج بچا سکتا ہے تو کعبے کا پردہ ہی بچا سکتا ہے، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ ابھی اگر بچنا تھا تو کلمہ پڑھ لیتا نا، پردہ نہیں بچائے گا کلمہ بچائے گا، یہ کلمے کو چھوڑ کر پردے سے چمکا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہیں ہے نا تو کعبے کی طرف نماز پڑھنا تو بڑی بات، اگر کعبے کا پردہ پکڑ کے بھی کھڑا ہو جائے تو یہ بھی کام نہیں دے گا۔ حالانکہ کعبے کا پردہ پکڑنا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور کعبہ مقدسہ نہیں حرم میں داخل ہونا بھی عبادت ہے۔ تو کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کا پردہ پکڑنا عبادت، لیکن گستاخی نبی ہے، اور جب نبی کی گستاخی دل میں ہے تو نہ کعبے کا پردہ پکڑنا کام میں آیا اور نہ جناب حرم میں داخل ہونا کام میں آیا۔ حضور نے فرمایا قتل کر دو اس کو، وہیں پر یہ انسان قابل معافی نہیں ہے۔ مجرم معاف ہوتا ہے نا، لیکن باغی معاف نہیں ہوتا ہے، یہ باغی ہے یہ مجرم نہیں ہے، مجرم ہوتا تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن باغی ہوتا تو اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ابن قتل نے کہا، ابن قتل یہ قالا کا فاعل نہیں ہے، ابن قتل جاء رجل فقالا، جی سمجھے، ابن قتل مبتدا ہے وہ، یہ مت کہنا کہ ابن قتل نے کہا، الٹا ہو جائے گا، جاء رجل فقالا، سمجھے جی۔ اب ابن قتل متعلق باستار الکعبہ یہ مقولہ ہے، اور مقولہ جملہ ہوتا ہے، اس لیے ابن قتل مبتدا اور متعلق باستار الکعبہ یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے کیا ہے، ارے بولو کچھ تو بولو، مقولہ وسیم مقولہ ہے نا، ابن قتل مبتدا۔ فقال اقتلوا، تو فرمایا اس کو قتل کر دو،
فرماتے ہیں اور امام مالک فرماتے ہیں سند سابق کے ساتھ حضور اس وقت ہمارے خیال میں محرم نہیں تھے، بس اللہ خوب جانے، بات سمجھ گئے، لیکن محرم تھے۔ اور آپ کو پہلے پتہ پڑھ لیا آپ نے کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کعبہ مقدسہ کو حلال کر دیا تھا، ہے نا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور نبی کریم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے اور کعبے کے ارد گرد 360 خدا تھے، 360 معبودان باطلا جو ان کے خدا تھے۔ فجعل يطعن بعود في يده، تو حضور اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر، سمجھے، لکڑی لے کر کے کچوکے لگانے لگے، تو وہی ہوگی کچوکے لگانے، ہے نا۔ اور یہ حضور فرماتے جاتے جال حق و ذاق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، حق آ گیا وما یبدل الباطل وما یعید، حق نہ دوبارہ اپنا آغاز کرنا، باطل اپنا دوبارہ آغاز کرے گا، اور نہ جو چاہ رہا ہے یہ پلٹے گا، وما یبدل الباطل وما یعید، نہ ابدا ہوگا اور اس کا نہ اعادہ ہوگا، نہ یہ پلٹے گا اور نہ کوئی باطل، جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو جانا تھا ہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب مکہ مکرمہ آئے تو آپ نے کعبے میں داخلہ ناپسند فرمایا، اس حال میں کہ اس میں بتوں کی تصویریں ہوں، تو حضور نے حکم دیا بتوں کی صورتیں نکالی گئی، ایک صورت حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی تھی، سنیں انبیاء کرام کی تصویر ہے، ان کے جو ہاتھ بنائے تھے ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر رکھ دیے تھے، یہ ایسے تصویر نہیں ہے، اور یہ تصویر ہاتھ یہ اس ہاتھ کی تصویر میں جو ہاتھ تھا اسی ہاتھ میں پانسے کے تیر رکھے ہوئے تھے، یوں پکڑے ہوئے تھے، اور پانسوں کے تیروں کو نکالتے تھے، یہ نبی کے ہاتھ سے آ رہی ہیں۔ تیروں میں ہوتا کیا تھا میں نے بتایا تھا، کسی میں لکھتا تھا افعل، کسی میں لا تفعل، کسی میں لا حرج، کسی میں لا باسا، کوئی خالی۔ اب سفر کے لیے جانا ہے تو سفر مبارک رہے گا کہ نہیں رہے گا، پاسے کے تیر نکالتے تھے، تیر نکالتے تھے، اب نکل آیا اگر افعل سفر مبارک، لا تفعل سفر صحیح نہیں ہے، لا حرج جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے ہو، جانا بھی جائز اور نہ جانا بھی جائز۔ اگر خالی نکل آیا تو اس کا مطلب یہ دوبارہ کرو استخارہ، دوبارہ یہ اسے بولتے تھے ازلام، ظلم کی جمع۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اسی کو فرمایا، بات سمجھے؟ تو اب جب وہ تصویریں نکالی گئی تو حضور نے فرمایا برا ہو ان مشرکین کا، انبیاء کرام کا دامن اس سے پاک ہے، انہوں نے کبھی بھی پانسے کے تیر نہیں نکالے۔ نبٹ فرماتے ہیں کہ وفی فی ایدیہما من الازلام، ان کے ہاتھ میں پانسوں کے تیر تھے، تو حضور نے فرمایا قاتلہم اللہ لقد علموا ما استقسما فیہما فیہا قط۔ پھر آپ کعبہ مقدسہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے ارد گرد میں تکبیر کہی، وخرجا ولم یصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو، اس میں دونوں تو پہلی جلد میں گزرا ہے، اس میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی، یہ روایت اسامہ ابن زید سے ہے، اسامہ ابن زید دور تھے اس لیے انہوں نے صرف دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت بلال سے، بلال قریب میں تھے اس لیے روایت ہے کہ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر پڑھی جب بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے۔
اگلے 2 ستونوں کے درمیان، جبکہ تمہارے دائنی طرف 2 ستون ہوں گے اور بائیں طرف 1 ستون پڑھا آپ نے دل دفل میں حدیث گزری ہے۔ فرماتے ہیں یہ باب اس بارے میں کہ حضور کا مکہ اعلیٰ مکہ سے داخل ہونا، مکہ کے بالائی حصے سے داخل ہونا۔ میں بتایا تھا کہ حدیث اس کے دوسری آ رہی ہے جو اس کے خلاف ہے۔ فرماتے عبداللہ بن عمر کہ رسول اللہ فتح مکہ کے دن اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے، اپنی سواری پر اسامہ بن زید کو بٹھائے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ کے ساتھ عثمان بن طلحہ حجابی تھے جن کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی، یہاں تک کہ مسجد میں اپنی مسجد کے قریب اپنا اونٹ بٹھایا، انہیں حکم دیا کہ بیت اللہ کی چابی لے کر کے آؤ۔ حضور داخل ہوئے، آپ کے ساتھ اسامہ بن زید تھے، بلال تھے، عثمان بن ابی طلحہ تھے۔ اس میں آپ بہت دیر تک دن میں رہے، پھر نکلے تو لوگ تیزی کے ساتھ گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سب سے پہلے جانے والے لوگوں میں تھے، تو آپ نے بلال کو دروازے کے پاس کھڑا ہوئے دیکھا تو ان سے معلوم کیا حضور نے نماز کہاں پڑھی، فاشار له الى المکان، تو ان کو اشارہ کیا اس مکان کی طرف جس میں حضور نے نماز پڑھی تھی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ حضور نے کیا رکعت نماز پڑھی، کیا رکعت نماز پڑھی۔ اب ایک یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا، اور ایک روایت میں یہ کہ انہوں نے بتایا کہ 2 رکعت پڑھی، تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں نماز پڑھی، کتنی پڑھی، یہ میں یہ بھول گیا کہ ان سے زبان سے کہلوا لیتا، 2 رکعت یہ مطلب ہے، اشارے سے تو بتا دیا لیکن زبان سے بھی کہلوا لیتا میں، یہ بھول گیا۔ بیٹا کیوں بولے؟ اس لیے کہ فتح مکہ کا دن ہے، جب کعبے کے دروازے پر کھڑے ہیں، کہیں بیٹھے نہیں ہیں، وہ نکل رہے ہیں، وہی معلوم کیا۔ تو انسان جب چلتا ہوتا نکلتا ہوتا ہے اور ایسے موقع پر کوئی بات چیت پوچھی جائے تو ایسی بتاتا ہے، لیکن میں یہ بتاؤ کیا کرتا یہ سمجھ گیا بیٹا۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ حضور فتح مکہ کے دن قدا سے داخل ہوئے جو مکہ مکرمہ کا بلائی حصہ ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا خدا کا لفظ بھی آیا نا، اس لیے یہاں پر ذکر کیا۔ ابو اسامہ اور وہب نے متابعت کی ہے، ملا بیٹا متابعت کس کی؟ حفص ابن میسرہ کی، اس بات کی روایت کرنے میں کس وقت قدا میں۔ پھر اگلے روایت عروہ بن زبیر کہتے کہ حضور فتح مکہ کے دن مکہ کی اعلیٰ سے داخل ہوئے، اب اعلیٰ کا لفظ صراحتاً ہے من قدا، آپ کا دخول قدا سے ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ بات اس بارے میں کہ حضور کی منزل فتح مکہ کے موقع پر کہاں پر تھی، فتح مکہ کے موقع پر کہاں تھی۔ اب سنو بیٹا کہاں پر تھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہ ما اخبرنا احد، ما نافیہ ہے، ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ حضور نے کسی نے حضور کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، ہمیں کسی نے خبر نہیں دی، سمجھے بیٹا، سوائے ام ہانی کے، سوائے کیا بات ہے، سوائے ام ہانی کے کسی نے خبر نہیں دی، سمجھ گئے۔ ام ہانی نے بتایا، کیا بتایا کہ فتح مکہ کے دن حضور نے غسل کیا ان کے گھر، پھر 8 رکعت نماز پڑھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے ہلکی نماز پڑھتے ہوئے کبھی حضور کو نہیں دیکھا ہے نا، مگر یہ کہ حضور پھر بھی رکوع اور سجدہ تام فرماتے تھے، رکوع اور سجدے میں جناب کبھی نہیں کی، وہ تام فرماتے تھے، قرات ہلکی۔ اب بیٹا اس سے 3 باتیں معلوم، ایک بات تو یہ کہ حضور کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو، یہ روایت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے کسی نے نہیں کی، ایک بات۔ دوسری بات ام ہانی نے بتایا، کیا بتایا کہ حضور نے چاشت کی نماز پڑھی، کہاں پڑھی؟ ان کے گھر، کب؟ فتح مکہ کے سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز 8 رکعت ہے،
یہ معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز حضور نے ام ہانی کے مکان میں پڑھی، کب پڑھی؟ فتح مکہ کے ساتھ۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور کا قیام ام ہانی کے گھر میں تھا۔ اب میں ذرا تینوں باتوں کی توضیح کر دوں۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے روایت نہیں کی۔ کس سے روایت نہیں کی؟ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے۔ تو روایت نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جناب حضور نے چاشت کی نماز نہ پڑھی ہو۔ اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے روایت نہیں کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے روایت نہیں کی۔ تو یہ اس سے یہ معلوم ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کسی نے نہیں کی، ان سے کسی نے بتایا، لیکن کسی اور سے بھی نہیں بتایا۔ پھر یہ کہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت گھر میں رہنے کا ہوتا ہے، نفل نماز گھر میں بہتر ہے، تو حضور نے پڑھی تو گھر میں پڑھی۔ تو دیکھ رہا کا لفظ ہے کہ کسی نے حضور کو دیکھا ہو تو پڑھنے کی نفی نہیں ہے، دیکھنے کی نفی ہے، پڑھنے کی نفی نہیں ہے۔ اور دیکھتے کا جبکہ حضور باہر پڑھتے، نفل نماز پڑھنا گھر میں بہتر ہے۔ بھی کہاں پڑھی؟ ام ہانی کے مکان میں پڑھی۔ اب تیسری بات یہ رہی جناب کہ پہلے تو یہ ذکر ہوا کہ حضور کا قیام خیف بنی کے نانا میں تھا، اس سے معلوم ہوتا کہ جناب ام ہانی کے مکان میں تھا۔ سنیں تو بیٹا دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ ام ہانی کیا حضور غسل کرنے تشریف لائے، یہ نا اغتسل، غسل کرنے تشریف لائے، قیام تو مستقل وہیں پر تھا خیف بنی کے نانا میں، لیکن وہ تو بیٹا ایک وادی ہے، وہاں پر غسل کا انتظام نہیں، تو غسل کرنے کے لیے حضور ام ہانی کا تشریف لے آئے، اور یہ تشریف لائے تو پھر نماز بھی یہاں پر پڑھی، تو یہ قیام عارضی ہوا۔ تو ام ہانی کے یہاں جو قیام تھا یہ قیام عارضی تھا، اور قیام مستقل جو تھا وہ خیف بنی کنانہ میں تھا، دونوں میں تھا۔ ہاں بابوں سے بات آگے چلیے۔